اللہ تو راضی ہو جا. ہم یہاں مانگ رہے تھے، لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا جیسے ہی امت سجدے میں جاتی ہے مولا سارے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندے، میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب پر مجھے رشک آتا ہے. آج دنیا خوشیوں میں ڈوب کر کے عیاشی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے یہ بندے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. آج مولا رب العزت رشک فرماتا ہے فرشتوں پر. اس لیے میرے عزیزوں نہایت اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے اپنے آپ کو خود سپرد کر کے عید کی نماز ادا کریں، اور امید ہے کہ یہ عید ہماری ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ. جو حالات آج پیدا ہو چکے ہیں میں اس کے لیے بھی گزارشتاً یعنی معروضتاً یہ عرض کروں گا کہ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، امن و امان کو برقرار رکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے. مجھے افسوس ہے یہاں کے بھی حالات اور پورے ہندوستان کے بھی حالات جس طرح سے اپنائے جا رہے ہیں. یہودیوں کی ایک بڑی سازش تھی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں. وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے کچھ ان کی مقدس چیزوں کی توہین کرتے تھے کسی ایک کے ذریعے سے، اور جب مسلمان بھڑک جاتے باہر آتے تو پھر ان کے بیچ میں یہ یہودی بھی داخل ہوتے تھے، باضابطہ یہ طریقہ اپناتے تھے اور پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑا دیتے تھے. اس کے بعد وہاں سے خلافت کے خلاف اعلانات بھی کرتے تھے، اس میں یہودی داخل ہوتے تھے. تو اس طرح بھیڑ جمع کر کے باہر ورغلانا، لوگوں کو اکسانا، یہ ان کا کام تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے غم و غصے کا اظہار صرف بھیڑ سے نہیں ہوتا، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کھلے طور پر کسی چیز پر جمع کر لینا جس سے خطرات لاحق ہوں ناجائز ہے. آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ دشمن طاقتیں آج یہی چاہتی ہیں کہ تمہیں اکسا کر ورغلا کر تمہارا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکیں. پچھلے 2 سال کا عرصہ گزر گیا، بنگلور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، وائلنس ہوا تھا غالباً رمضان کے موقع پر ہی. 125 کے قریب نوجوان 2 سال سے ابھی تک جیلوں میں بند ہیں. کچھ چھوٹ گئے، کچھ ابھی تک باقی. اس میں کئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب حالات دل کو دہلا دیتے ہیں. آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، اور جب تک اپنے بڑوں اور بزرگوں کی طرف سے کوئی بات نہ آئے آپ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اور اللہ کریم ہم سب کو ماحول میں امن و امان برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالموں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرمائے. جس طرح برے منصوبے تمہارے متعلق بنائے جا رہے ہیں، کریم خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان تمام منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بھالی امت کو صحیح قیادت عطا فرما دے. رب العالمین آج کے عید کے دن جب تو سب کو نواز رہا ہے تو اس غریب امت کو مولا تو رحم و کرم سے نواز دے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق اس پوری امت کو عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.